باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ اور ہمارے بچے یہی سمجھتے ہیں کہ مسلمان مسلمان ہوتا ہے، یہودی یہودی، عیسائی ہوتا ہے، بس باقی اور کوئی نہیں ہوتا۔ تو جبکہ مسلمان کے ساتھ دو تین کیٹیگری اور ہیں، مشرک اور منافق، اور ایک ہے کافر۔ کافر ہمارے میں بھی ہوتا ہے جو اللہ کے حکموں کو، اللہ کی آیتوں کو، اللہ کے جنت دوزخ کو، فرشتوں کو نہیں مانتا، اور وہ جو نان مسلم ہیں جنہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے وہ تو ظاہری بات ہے ڈس بلیور میں ہی جاتے۔ تو اب یہ آیت سنتے ہیں، یہ بات ذرا غور فکر کی ہے کہ ہماری باپ دادا گزر گئے، ابھی ہم بھی چلے جائیں گے، ہماری نسلیں بھی ایسے ہی اگر چلتا رہا تو پھر یہ لیبیا، سیریا، عراق، فلسطین کے ساتھ یہ کیا ہوا، بچوں کے ساتھ وہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے جس کسی انسان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کو چاہیے اللہ سے ڈرے، معقول بات کرے۔ تو اب یہ حق بات اللہ کی سمجھ لیں گے تو شاید ہماری دنیا آخرت بچ جائے۔ وہ اعمال تو ہے نہیں، کم از کم سن لیں تاکہ وہ اعمال جو اللہ نے مانگے اس کا کچھ نہ کچھ تو کر سکیں۔ تو باقی دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، باقی کسی کو سمجھانے سے سمجھ نہیں آئے گی، اللہ چاہے گا تو سمجھ میں آئے گی۔ آیت سنتے ہیں سورہ توبہ کی، اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، 1 سے لے کے 3 تک۔ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم۔ اے اہل اسلام، اب خدا اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکوں سے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا بیزاری اور جنگ کی تیاری ہے۔ تو مشرکو، تم زمین میں 4 مہینے چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم خدا کو عاجز نہ کر سکو گے، اور یہ بھی کہ خدا کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اور حج اکبر کے دن خدا اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ خدا مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی ان سے دستبردار ہے۔ بس اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر نہ مانو اور خدا سے مقابلہ کرو تو جان رکھو کہ تم خدا کو ہرا نہیں سکو گے۔ اور اے پیغمبر، کافروں کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو۔ This is a declaration of disassociation from Allah and His Messenger to those with whom you had made a treaty among the polytheists. So travel freely, O disbelievers, throughout the land during 4 months, but know that you cannot cause failure to Allah, and that Allah will disgrace the disbelievers. And it is an announcement from Allah and His Messenger to the people on the day of the greater pilgrimage that Allah is disassociated from the disbelievers, and so is His Messenger. So if you repent, that is best for you. But if you turn away, then know that you will not cause failure to Allah, and give tidings to those who disbelieve of a painful punishment. اب یہ یعنی کہ اللہ صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ہماری طرف متوجہ ہو جائیں، آپ لوگ جو دنیا کے آپ زندگی میں کھوئے ہوئے ہیں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ سے توبہ کر لیں جو پرانی زندگی گزاری، اب اللہ کی بات سننے لگ جائیں۔ تو اب اس کے بیچ میں اگر موت آ گئی، اعمال نہیں کر سکا تو اللہ معاف کر دے گا، پوری زندگی کی جو بھی غلطیاں معاف کر دے گا۔ اگر ہم نے اللہ کی طرف دیکھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں، اور وہی زندگی جیسی چل رہی تھی 50 سال پہلے آج بھی ویسی ہی چل رہی ہے، تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ اس کے اندر یہی وارننگ ہے سورہ توبہ میں، ساری آیتوں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، سوائے سورہ توبہ پہ۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ مطلب ایک شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا، پھر شرک سے ساری خرابیاں شروع ہوتی ہیں۔
تو یہ ہے، تو اللہ پہ ایمان رکھنا ہے۔ جب آپ یہ ہم نے زندگی گزاری تو ساتھ ساتھ ہم ایجوکیشن لیتے رہتے، تو آج ابھی جس نے 11 مہینے نہیں پڑھا اور اس کے سامنے ایگزام آ جائیں تو وہ کیا کرے گا؟ ادھر یہ کروں کہ یہ کروں کہ وہ کروں؟ تو اس کو پورے سال پڑھنا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، تو اس پہ وزن نہیں پڑے گا۔ نہیں تو ایک 11 مہینے کھیلتا رہے، اس کے بعد اس کے سامنے امتحان ہو، اس نے تیاری نہیں کی ہو، اگر ہماری موت سامنے آ گئی اور ہم نے تیاری نہیں کی، اور آج بھی اگر اس پہ عمل کرنے جائیں تو ہم سے ہوگا نہیں، کیونکہ ہم نے پوری زندگی تو اس کو نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ اس پہ عمل کیا۔ تو اب ایک ساتھ یہ کون سا کام کریں؟ تو آپ پہلے فرض پکڑیں، پریکٹس میک مین پرفیکٹ، پہلے فرض پکڑیں، اس کو صحیح کریں، پھر وہ ساری چیزیں اللہ توفیق دے دے گا۔ بس سنتے رہیں روز اس کو، قرآن کو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ سننے کا شکریہ۔ یہ بیماریاں بھی اسی وجہ سے ہیں، اور یہ جو ہے ساری بیماریاں اسی وجہ سے ہیں جو نئی نسلوں میں آ رہی ہیں، نئے بچوں میں آ رہی ہے، پوری دنیا میں، اور یہ بڑوں میں بھی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ساتھ علاج کر دوں۔